السلام علیکم، یاروا نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان ملک۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنون ندیم۔ یہاں شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ محسن پاکستان اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کچھ عرصہ قبل کورونا میں مبتلا ہوئے، جس سے پھیپھڑے متاثر ہوئے۔ موت کی وجہ بھی پھیپھڑوں کا کام چھوڑ دینا بنی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کچھ عرصے سے علیل تھے۔ رات میں طبیعت خراب ہونے پر KRL اسپتال منتقل کیا گیا، مگر جاں بر نہ ہو سکے۔ نماز جنازہ اور تدفین فیصل مسجد اسلام آباد میں ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے بیوہ اور 2 بیٹیاں سوگوار چھوڑی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پوری قوم کے لیے مثال تھے۔ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ریاست بنایا۔ قوم ان سے محبت کرتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ڈاکٹر عبدالقدیر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا، ایٹمی قوت نے ہمیں کہیں بڑے جا رہا ایٹمی ہمسائے کے خلاف تحفظ دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی تدفین ان کی وصیت کے مطابق فیصل مسجد میں کی جائے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا ڈاکٹر عبدالقدیر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر نے پاکستان کا دفاع مضبوط بنانے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند کرے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ قوم خدمات کو کبھی نہیں بھولے گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کی بہت خدمت کی، ملک کے دفاع مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء فواد چودھری، اسد عمر، شفقت محمود، پرویز خٹک، شاہ محمود قریشی، وزیر مملکت فاروق حبیب، معاون خصوصی شہباز گل، صوبوں کے وزراء اعلیٰ، گورنرز اور خالد مقبول صدیقی کا بھی اظہار افسوس۔ محسن پاکستان کی وفات پر حکومت قومی سوگ کا اعلان کرے۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا مطالبہ۔ کہا، جوہری پروگرام کے معمار کی وفات قومی صدمہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی زندگی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں صرف ہوئی۔ قوم ہمیشہ ان کی احسان مند رہے گی۔ سابق صدر آصف علی زردارک کا بھی ڈاکٹر عبدالقدیر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ کہا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملک کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی ڈاکٹر عبدالقدیر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ قومی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے کراچی آئے۔ بیلجیم سے ڈاکٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شامل ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے یورینیم کی افزودگی کے منصوبے کا انچارج بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1984 میں ایٹامک ڈیوائس بنانے میں کامیاب ہوئے، جس کا کامیاب تجربہ 28 مئی 1998 میں کیا گیا۔ عبدالقدیر خان کی شاندار خدمات پر انہیں سول اعزاز، نشان امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 2 نشستوں پر ضمنی انتخاب کے لیے میدان سج گیا۔ پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ حلقہ LA3 میرپور میں PTI کے یاسر سلطان، نون لیگ کے چودھری محمد سعید مد مقابل۔ LA12 کوٹلی 5 میں پیپلز پارٹی کے عامر یاسین، PTI کے شوکت فرید اور نون لیگ کے راجہ ریاست خان کے درمیان مقابلہ۔ بلوچستان میں سیاسی بحران برقرار، ناراض اراکین عدم اعتماد کی تحریک لانے پر بسد۔ جام کمال کا عہدہ چھوڑنے سے انکار، پارلیمنٹیرینز کو استقبالیہ۔ ڈپٹی اسپیکر سردار بابر سمیت دیگر اراکین کا جام کمال پر اظہار اعتماد۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی 1 ہفتے سے منظرنامے سے غائب۔ لاہور میں ڈینگی کا پھیلاؤ خطرناک ہونے لگا۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ ایمرجنسی وارڈز کو ڈینگی وارڈ بنا دیا گیا۔ محکمہ صحت کی ناقص حکمت عملی مرض کے پھیلاؤ کا سبب بنی۔ مریض علاج کی سہولتوں سے مطمئن نہیں۔ ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل کمی، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 1.8% رہ گئی۔ 767 نئے کیسز رپورٹ اور 19 مریضوں کا انتقال ہوا۔ مجموعی اموات 28,106 ہو گئی۔
صدر عارف الوی کی متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے دبئی میں ملاقات، دبئی ایکسپو 2020 کے کامیاب افتتاح اور متحدہ عرب امارات کی گولڈن جوبلی تقریبات پر مبارکباد دی۔ کہا متحدہ عرب امارات کی قیادت نے اپنے ملک کو علاقائی تجارت، ٹرانسپورٹ، لاجسٹکس، ٹیکنالوجی اور سیاحت کے مرکز میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سے ہم لوگ کو لے کے جاتا ہے کہ ماموں کے گھر میں آپ کو پہنچاتا ہو۔ میں آپ کے والد صاحب کا دوست ہوں۔ کسی سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب یا بھائی کا کسی کے نمبر آپ کو یاد ہے؟ اس نے بولا ہاں یاد ہے۔ اس نے جو بتایا تھا اس پہ رابطہ ہوئی ہے۔ کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں پولیس کی کارروائی، سعید آباد نیول کالونی سے اغوا ہونے والے 5 بچے بازیاب، اغوا کار گرفتار۔ بچوں کی عمریں 3 سے 10 سال کے درمیان ہیں، تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ ملزم نے بچوں کو مدرسے سے واپسی پر اغوا کیا، شک پر رکشہ ڈرائیور نے بچوں سے والد کا نمبر لے کر فون کیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں مختلف کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد مہمان خصوصی تھے۔ ISPR نے بتایا پاس آؤٹ ہونے والوں میں پاکستان کے ساتھ ساتھ آذربائیجان، بحرین، عراق، سعودی عرب اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل تھے۔ بٹالین سینئر انڈر افسر عثمان انور نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ آزاد کشمیر کے سابق صدر اور وزیر اعظم سردار سکندر حیات کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت حکومتی وزراء کی شرکت۔ سردار سکندر حیات کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی اور دیگر شخصیات کا اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے مشکلات، کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والوں کو ہی عمرے کی اجازت ہوگی۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ مکمل ویکسینیشن والے ہی مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز ادا کر سکیں گے۔ T20 ورلڈ کپ پر آ رہا ہے پاکستان کا پہلا HD سپورٹس چینل اے سپورٹس، جس پر دیکھ سکیں گے لیجنڈری کرکٹرز 2Ws وسیم اور وقار کے ماہرانہ تجزیے اور تبصرے۔ کرکٹ شائقین 16 اکتوبر سے دونوں سابق کپتانوں کو اے سپورٹس پر دیکھ سکیں گے۔ وسیم اکرم کہتے ہیں اے سپورٹس کو بطور صدر جوائن کرنے پر خوش اور اپنے دوست سلمان اقبال کا شکر گزار ہوں۔ سابق کپتان وقار یونس کا بھی ٹویٹ، لکھا سلمان اقبال اور ان کی پروفیشنل ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرجوش ہوں۔ مصباح الحق نے بھی اے سپورٹس کو جوائن کر لیا۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔